السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر امین بن جعفر اور ہم یہاں پہ ایمرجنسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح کے تقریباً 5:30 بج چکے ہیں. پیشنٹ برڈن تھوڑا سا کم ہوا ہے تو ہمیں وقت ملا ہے یہاں پہ تھوڑی گفتگو کرنے کا. بہت دنوں سے ایک بات کھٹک رہی تھی جو کہنے کا موقع اس ٹائم ملا ہے. پچھلے کچھ دنوں قبل عمران خان صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے بہاولپور کے اندر اور ہیلتھ منسٹر بھی تشریف لائی تھی. کافی جو ہے نا ویل نون ریناؤنڈ جو ہے نا ہمارے پولیٹیشینس یہاں پہ تشریف لائے تھے جن سے ہماری ملاقات ہرگز نہیں ہوئی. ہم یہاں ایمرجنسی کے اندر تیار شد بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہم سے عمران خان صاحب ہو یا جو بھی ہو، جو بھی پولیٹیشین ہو، جو بھی وزیر ہو، ہم سے ملیں اور ہم اپنے مسائل ان کے سامنے پیش کریں. اب ایمرجنسی کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایک انجیکشن ہے بہت ہی امپورٹنٹ، نیو بورن کو جو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے وائٹامن کے، جس کی اویلیبلٹی یہاں پہ نل ہے. ابھی ایک پیشنٹ ہمارے ساتھ بحث کر کے گیا ہے کہ بھئی وائٹامن کا جو انجیکشن ہے یہاں سے لگوانا ہے. اب ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیسے لگوائیں؟ ہم باہر سے لکھوانا پڑتا ہے انجیکشن تک. اور نیزل پرونگس یعنی جو نالی ہوتی ہے ناک کے اندر ہم ڈالتے ہیں سانس دینے کے لیے، جن کو نمونیا یا کسی بھی چھاتی کے مسئلے کے تحت یہاں پہ داخل ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. بخار کم کرنے کے لیے ہم جو دوا استعمال کرتے ہیں خصوصاً اس کے لیے بھی جو دوا ہے نا وہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے. یعنی صورتحال اس طرح سے. اب نیا انہوں نے یہاں پہ رولا ڈالا ہوا ہے کچھ دن قبل آ کے کہ اب صحت کارڈ کے اوپر جو ہے نا ایڈمیشن بنیں گے اور جس بندے کا صحت کارڈ ہے اسے باہر سے دوا لکھ کے نہیں دیں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ آگمنٹن تک یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. ہم کیا لگوائیں؟ پھر پانی تو لگا نہیں سکتے ہیں پیشنٹس کو، تو لکھنا پڑتا ہے مجبوراً کیونکہ اویلیبلٹی نہیں ہے دوا کی. صحت سہولت کارڈ تو آپ نے مہیا کر دیا لیکن یہاں پہ آپ نے دوا جو ہے نا مہیا نہیں کیے، جو ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا یہاں پہ ایشو ہے. میرے دوسرے کلیگز بھی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی رائے لیتے ہیں کہ اس سے متعلق، اس مسئلے کے متعلق اور اس مدعے کے متعلق یہ کیا نظریہ اور کیا سوچ رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر سرفراز. بالکل جی، میرا یہ خیال ہے کہ صحت سہولت کارڈ مطلب اگر آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے نا یو کے کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیسک فیسلٹیز پہلے پرووائڈ کریں. اب ہاسپٹل کے اندر 5 cc والی سرنجز تک ہیں نہیں، آئی وی لائنز تک مل نہیں رہی، انجیکشن مل نہیں رہے، اور ہر ایک بندے کے آپ اکاؤنٹ کے اندر 10-10 لاکھ روپے آپ بھر رہے ہو صحت سہولت کے نام پر. وہی پیشنٹ جب ہاسپٹل کے اندر آتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر 10 لاکھ روپے، ہمیں تو دوائی چاہیے، تم جہاں سے نکالو. اب ڈاکٹر کیا کریں بیچارے؟ ان کے پاس نہ میڈیسن ہے نہ انجیکشن ہے. 5 cc ہم باہر لکھ کے دیتے ہیں. جو تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں اس میں ہم تو بالکل ہی بے بس نظر آتے ہیں نا اس ساری سچویشن کے اندر. نہ ہم خود کھا کے بیٹھے ہیں یہ ساری چیزیں، گورنمنٹ کو چاہیے ہمیں پرووائڈ کرے، وہ دے نہیں رہی. یا پھر ان کو سمجھائیں نا گھر جا کے مریضوں کو کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہاسپٹل کو ہم نے فنڈز نہیں دیے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ ہاسپٹل میں یہ چیزیں خود لے کے باہر سے چلے جائیں. یا ان کو سمجھائیں یا پھر پرووائڈ کریں یہ والی چیزیں. یہ تماشا لگایا ہوگا روز. بیسک لائف سیونگ ڈرگز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے ہاسپٹل کے اندر. اب یہاں پہ ڈاکٹر آئے روز جو بھی بندہ آتا ہے اوپر سے ہیلتھ منسٹر آئے گا وہ بھی آ کے ڈاکٹرس کو کہے گا کہ تم لوگوں نے یہ چیز پرووائڈ نہیں کی. بس بولنے والا کوئی ہے نہیں یہاں پہ، ان کو کہنے والا کوئی بندہ ہے نہیں یہاں پہ جو ان کو کہے کہ یہ والی چیزیں تم لوگوں نے پرووائڈ کرنی تھی جو نہیں کی. اب پتہ نہیں یہ کیا سچویشن. یہ سارا کام تو گورنمنٹ کا ہی ہے نا، اس چیز کو دیکھیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو پروجیکٹ کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، جو پروجیکٹ رکھا ہے صحت سہولت کارڈ کا، اس پروجیکٹ کے تحت اگر اس پروجیکٹ کے بجائے کچھ ہو سکتا تھا؟ ہاں، اب صحت سہولت کارڈ کا جو پروجیکٹ ہے نا 400 ارب کا پروجیکٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس کی بجائے ہر بندے کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ مہیا کرنے کی بجائے اگر اس 400 ارب کو نئے ہاسپٹل بنانے پہ لگا دیا جاتا تو پنجاب کے اندر وکٹوریہ ہاسپٹل جیسے آلموسٹ میرے علم کے مطابق 10 سے 15 تو آرام سے بن سکتے تھے ہاسپٹل. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ڈاکٹرز کو جاب ملتی، باقی عملے کو جاب ملتی، بے روزگاری ختم ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ پیشنٹ کو نا ان کے گھر کے سامنے فیسلٹی مل جاتی. اب جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ مظفر گڑھ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، مظفر گڑھ کے دور دراز کسی علاقے سے آتا ہے تو اس کو ٹرشری کیل جو اچھی ہاسپٹل ہے یا نشتر مہیا یا پھر وکٹوریہ جو 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پہ ایک بہت ہی اچھی ہاسپٹل پرووائڈ کی جا سکتی تھی. اس طرح کارڈک سینٹر جو ہے نا ایک بہاولپور کے اندر، ایک ملتان کے اندر ہے، مظفر گڑھ میں کوئی بھی نہیں ہے. ابھی ڈی جی خان میں سنا ہے بن رہا ہے. اب دور دراز کے علاقوں میں صحت وہاں پر پرووائڈ کی جائے اور وہاں آبادی بھی زیادہ ہے تو وہاں ہاسپٹل بنائے جائیں، یہ سہولیات ادھر دی جائے بجائے اس کے کہ تم لوگ 10 لاکھ اکاؤنٹ میں ڈال دو اور پیشنٹ کو 10 لاکھ کا کیا کرے گا جب وہ ہاسپٹل میں پہنچنے سے پہلے ہی وفات پائے جائے گا، وہ کیا کرے گا 10 لاکھ کا.
جی شکریہ ڈاکٹر سرفراز. تو اس طرح سے ایسے مسائل ہیں جن کا ایزی سمپل حل جو ہے نا نکل سکتا ہے. اب پتہ نہیں ہمارے اوپر جو ہے نا یہ پولیٹیشنز بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں, کس طرح سے سوچتے ہیں. ایک عام ہم ایز اے ڈاکٹر بات نہیں کر رہے ہیں, ہم سارے مریض کی جو ہے نا سہولت کے لیے کر رہے ہیں, ورنہ ہمیں تو گورنمنٹ پے کرتی ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مریض بھی یہاں پہ آ کے جو ہے نا مریض کو بھی سہولت مہیا ہو اور مریض بھی آ کے ٹھیک ہو, اس کو ضرورت کی دوا لگے, یہی مقصد ہے ہمارا.